صحابہ اکرام ایک ایسی مقدس اور پاکیزہ جماعت کا نام ہے جنہوں نے ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہے اور تا دم حیات انہوں نے ایمان پر استقامت اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ صحابی کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں، من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به ومات علی الاسلام۔ صحابی وہ ہے جس نے ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہے اور اسلام پر اس کی موت واقع ہوئی ہے۔ گویا صحابی ہونے کے لیے 3 شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ سب سے پہلی شرط ہے ملاقات۔ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو، چاہے یہ ملاقات لمبی ہو کہ مختصر۔ جن لوگوں نے دور نبوت کو تو پایا ہو، مسلمان بھی رہے ہوں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شرف ان کو حاصل نہ ہوا ہو، تو ایسے لوگ صحابی نہیں ہیں۔ جیسے حبشہ کا بادشاہ نجاشی، جب اس کا انتقال ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج حبشہ کی سرزمین کے ایک نیک آدمی کا انتقال ہو گیا ہے، چلو ہم اس کی جنازے کی نماز پڑھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی غائبانہ جنازے کی صلاۃ آپ نے پڑھائی، لیکن نجاشی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کا شرف حاصل نہ ہو سکا، اس لیے وہ شرف صحابیت سے محروم رہا، گرچہ مسلمان تھے۔ اویس القرنی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان خیر التابعین رجل یقال له اویس، سب سے بہترین تابعی ایسا شخص ہے جسے اویس کہا جاتا ہے۔ انہوں نے دور نبوت کو پایا، اپنے والدہ کی خدمت میں ایسے مشغول ہو گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات نہ ہو سکی۔ تو صحابی ہونے کے لیے سب سے پہلی شرط ہے من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو۔ دوسری شرط ایمان کی حالت میں، مؤمنا بہ، ایمان کی حالت میں اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو۔ یقیناً جس نے کفر کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو وہ صحابی نہیں ہے، چاہے وہ ظاہراً اور باطناً کافر ہو جیسے کفار اور مشرکین ہیں، چاہے وہ ظاہراً مسلمان ہو لیکن باطناً کافر ہو جیسے منافق، یہ لوگ بھی صحابی نہیں ہیں۔ جس نے ایمان کی حالت میں نبی سے ملاقات کی ہو، جو کفر کی حالت میں نبی سے ملاقات کی ہو، وہ صحابی نہیں ہے۔ اگر کسی نے کفر کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اگر وہ مسلمان ہو جائے، اہل علم کے صحیح قول کے مطابق وہ بھی صحابی نہیں ہے۔ نبی کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو، وَمَاتَ عَلَى الْإِسْلام، اسلام کی حالت میں اس کی موت واقع ہوئی ہو۔ یقیناً جو لوگ مرتد ہو گئے، خصوصیت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بہت سارے لوگ مرتد ہو گئے۔ خلیفۃ المسلمین ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے قتال کیا تھا۔ جو لوگ مرتد ہو گئے وہ بھی صحابی نہیں ہیں۔ دیکھیے بعض روایتوں میں منافقین کے لیے صحابی کا ورڈ بولا گیا ہے، اصحاب کا ورڈ بولا گیا ہے، وہ لغوی اعتبار سے ہے۔ ایک دفعہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کی، گستاخانہ کلمات اس نے استعمال کی، بدتمیزی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہیے، اللہ کے رسول آپ اجازت دیں، میں اس منافق کی گردن اڑا دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعہ، چھوڑ دو،
لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابہ، لوگ کہیں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں کا قتل کرتا ہے۔ اب یہاں منافقین کو اصحاب کہا گیا ہے لغوی اعتبار سے، تو صحابی، صحابہ، اصحاب، اس کا ایک لغوی معنی ہے، ایک شرعی اور دینی معنی ہے۔ اصحاب کا لغوی معنی ساتھ رہنے والے، چونکہ منافقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، اس لیے بعض روایتوں میں لغوی اعتبار سے، ڈکشنری کے اعتبار سے ان کو صحابی کہا گیا ہے، لیکن شرعی معنوں میں، اصطلاحی معنوں میں وہ صحابی تو دور کی بات ہے، مسلمان بھی نہیں ہے۔ اللہ نے جگہ جگہ قرآن مجید میں منافقین سے ایمان کی نفی کی، وما ہم بمؤمنین، یہ لوگ منافقین مومن نہیں ہیں، یہ لوگ دعوے ایمان میں جھوٹے ہیں۔